کہ اگر آپ پاکستان کے مارکیٹ میں مارکیٹنگ کر رہے ہیں, ایشیا کا ٹرینڈ دیکھیں, ایشیا میں کہاں جا رہے ہیں ایشیا, الٹیمیٹلی پاکستان میں وہ دوبارہ وہ امپیکٹ آنا ہے یا پھر وہ ویو وہاں پہ آنی ہے. 5 سے 7 کروڑ جین زی کے جو ہمارے نوجوان ہیں, اگر ان کو آپ دیکھیں تو وہ تو سارا ٹائم ہی ڈیجیٹل ڈیوائسز کے اوپر یا ڈیجیٹل کے اوپر یوز کرتے ہیں. وٹ ایگزیکٹلی نیو یو گائز ور ڈوئنگ جو کہ باقی پی آر ایجنسی نہیں کر رہی تھی پاکستان کے اندر, جو ایک سوشل کامرس کی ہم بات کرتے ہیں کہ انفلوئنسرز اپنے فالوورز کو انکریج کرتے ہیں ٹو میک اے پرچیز آف اے سرٹن پروڈکٹ. ایٹ سم پوائنٹ تو جس طرح پہلے یاد ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے 9 بجے کی ہیڈ لائن کے لیے پورا گھر بیٹھتا تھا. برانڈ اسپیکٹرم, ایز آئی مینشن ٹو یو, از اے لیڈنگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ان اے پی آر فرم. For example, you can develop content creation for anybody. So I think all the fields within digital, you can provide the focus. Welcome back to another episode of Startup Pakistan podcast, and this is your host Sohaib Siddiqui. خواتین و حضرات, آج کی پوڈ کاسٹ از گوئنگ ٹو بی ویری ویلیویبل ان کے لیے جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اوپر کچھ سیکھنا چاہتے ہیں یا پھر اپنی ڈیجیٹل ایجنسی اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ آج کے جو ہمارے گیسٹ موجود ہیں, ہی ہیپنس ٹو بی چیف ایگزیکٹو آفیسر آف برانڈ اسپیکٹرم, جناب انور کبیر صاحب. سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ جی, تھینک یو فار ہیونگ می. میں 3-4 سال سے میں رننگ کر رہا ہوں. آؤٹ آف دوز اویلیبل آپشن رننگ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہتر ہے, لیکن یہ نہیں پتا یار میرا پیشن ہے کہ بس کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے کر رہا ہوں, لیکن ہوتا ہے نا کلیئرٹی اور وہ چیزیں, تو اس میں آپ کا ٹیک ہے؟ یار دیکھیں, آئی تھنک ایک تو میرا جو پیشن اور میرا کام جو ہے نا, وہ آئی ایم ویری لکی اینڈ فارچونیٹ کہ وہ ایک ہی چیز ہے, اور وہ ہے پرپزفل نیٹ ورکس بنانا. تو مجھے اچھے لوگوں سے, اسمارٹ لوگوں سے, کامیاب لوگوں سے مل کے, ان سے تعلق بنا کے, ان سے کچھ سیکھ کے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. اور انٹرسٹنگلی جو میرا بزنس ہے وہ بھی اسی چیز پہ تھرائیو کرتا ہے. سو آئی ایم بیسیکلی اے کنیکٹر. تو میں بہت سی ڈفرینٹ نیٹ ورکس کا بڑا ایکٹیو رکن ہوں, اور میں وہاں جاتا اس نیت سے ہوں کہ میں یہاں کچھ کنٹریبیوٹ کروں. اور جیسے روٹری کلب ہے تو اس میں ہم سارا وقت کمیونٹی سروس, سوشل ویلفیئر, اس طرح کے کام کرتے ہیں. لمز ہے وہاں میں پڑھاتا ہوں, وہاں پہ اور کئی جو اسپیکٹس ہیں اس میں کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش. تو اصل بات یہ ہے کہ یہی مجھے شوق ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میرا یہی تو پیشن ہے کہ, اور مزے کی بات ہے, مجھے کسی نے آج کہا کہ تم کانفرنس میں جا رہے ہو, 3 دن دفتر سے لاہور سے ٹریول کر کے آئے ہو. تو مزے کی بات ہے, آئی گو دیئر, آئی میٹ اے لاٹ آف ویری سکسیزفل پیپل, اینڈ مجھے شوق ہے ان سے سیکھنے کا, ملنے کا, بات کرنے کا, اور وہیں پہ میرا بزنس بھی اس سے لنکڈ ہے. فیل ہوتا ہے بڑی نا وہ فیک سی اور بڑی نا سپرفیشل ڈسکشن ہوتی ہے, آپ مین کنیکشن بنا نہیں پاتے. جیسے آپ کا مین کام ہے مارکیٹنگ کا, نیٹ ورکنگ بنانا, تو ایگزیکٹلی ایسی کیا چیزیں پچ کی جائیں, مطلب کوئی نیا بندہ جس سے کنیکشن بنانا ہے, مطلب اس کی انٹینشن صاف ہے, یہ بندہ میرے لیے فیوچر میں پروفیٹیبل ہو سکتا ہے, میں اس کے ساتھ بزنس کر سکتا ہوں یار, یہ اگر لنک ہو جاؤں تو بعد میں مجھے یہ بھائی گائڈ کر سکتے ہیں ماسٹرس کے لیے, کسی چیز کے لیے. تو ایک ریئل کنیکشن کیسے بنایا جائے, اس کی کیا مطلب کور چیزیں ہوں گی؟ دیکھیں, ایک تو میں ایک بات کہوں گا کہ کوشش ہمیشہ ایک تعلق میں یہ کریں کہ ہاؤ کین آئی ایڈ ویلیو ٹو دس پرسن اور دس پرسن دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو بی کنیکٹیڈ ٹو. نارملی لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں کہ یہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ان آر مائنڈ کہ میں اس سے فائدہ کیا لے سکتا ہوں. آپ اگر اس کو تھوڑا سا پلٹا دیں اور کہیں کہ میں اس کو کیا فائدہ دے سکتا ہوں, آئی تھنک اگر یہ تھاٹ پروسیس ہو, اور ایک تھاٹ پروسیس ہو کہ یار میں نے اس سے اگر بات بھی کرنی ہے تو آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ وٹ ہی از گوئنگ تھرو اور ہز بزنس از گوئنگ تھرو اینڈ ویئر آئی کین ہیلپ. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک آپ کا ایک انٹرسٹنگ طریقہ کار ہوتا ہے. اور ایک ینگ بندہ اگر, یا ایک بچہ یا بچی جو فیلڈ میں انٹر ہوا ہے, وہ آ رہا ہے, وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے, تو اس میں آئی تھنک آئی ول سجیسٹ کہ آپ ایسے پلیٹفارمس کا حصہ بنیں, ایسی جگہوں میں جائیں جہاں آپ کو سیکھنے کا موقع. فار ایگزامپل اگر کوئی مارکیٹر ہے تو میں اس کو کہوں گا کہ وہ مارکیٹنگ ایسوسیشن آف پاکستان, لاہور میں بھی اس کا چیپٹر ہے, کراچی میں بھی چیپٹر ہے. آپ اگر ینگ ہیں, آپ بالکل جائیں وہاں, جا کے اٹینڈ کریں, سیمینارز اٹینڈ کریں, ان کے سیشنز اٹینڈ کریں. وہاں برانڈ مینیجرز آئیں گے, مارکیٹنگ ہیڈز آئیں گے, آپ کو ان سے ملنے ملانے کا موقع ملے گا. اس طرح لیٹ سے اگر آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, انہوں نے اپنی ایک اس طرح کی ایسوسیشن ہے, تو آپ کو آئی تھنک یہ جان کے آئی تھنک وی آل ول بی سرپرائز ٹو سی کہ ہر فیلڈ کی کوئی نہ کوئی نیٹ ورکنگ کمیونٹیز ہوتی ہیں. تو آپ کو وہاں جانا چاہیے, آپ کو وہاں جا کے انٹریکٹ کرنا چاہیے, وہاں جا کے اچھے سوال پوچھنے چاہیے, وہاں جا کے اوور دا ٹی بریک نیٹ ورکنگ کرنی چاہیے, اور اپنا تعارف اس انداز سے کرانا چاہیے کہ آپ اس طرح سے سامنے آئیں کہ یو ہیو سم تھنگ ٹو آفر. آئی تھنک جو جس فیلڈ میں ہم ہیں, تو فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں اے آئی انٹرونشن. اے آئی جو ہے وہ ہمارے اس کام کو, کانٹینٹ کریشن کو, ڈیجیٹل کو
آپ دیکھیں تو لائک اینی ادر فیلڈ اٹس گونا بی چینجنگ ایوری تھنگ. تو آپ جتنا زیادہ اویئر ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے, ہاؤ کین آئی یوز اے آئی ٹو دا ایڈوانٹیج آف مائی کسٹمر, مائی بزنس, ہاؤ کین آئی ایڈ ویلیو. لیٹ سے میں اپنی ٹیمس کو یہ کہتا ہوں کہ اتنے ٹولز آ گئے ہیں کانٹینٹ ڈیولپمنٹ کے, you name it and there is a tool for that. Facebook ہے, LinkedIn ہے, there are so many tools that help you use these platforms more effectively. I think آپ اگر میں اپنے بزنس کی بات کروں تو we should try to know what is going on, like you said, کہ آپ باہر سے سیکھیں کہ کیا کر رہے ہیں اور وہ پاکستان میں لانے والی پہلی چند کمپنیوں میں آنے کی کوشش کریں, کیونکہ وہی آپ کا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج بنتا ہے کہ آپ یو آر شوئنگ دا پاتھ ٹو یور کسٹمر, ٹو دا انڈسٹری, دس از ہاؤ دا ورلڈ از چینجنگ اینڈ دس از ویئر وی آر ہیلپنگ دا انڈسٹری موو فارورڈ ان دس کنٹری. جی دیکھیں, آئی تھنک اس بات کو تو ہم سب ایگری کریں گے کہ ڈیجیٹل کے جو اسپینڈز ہیں دے ہیو انکریزڈ ان ملٹیپلس, اور لیٹ سے کچھ میڈیمز ہیں جیسے اخبارات ہیں اس پہ اوبیسلی رجحان کم ہوا ہے. تو یہ ایک بڑا ضروری چیز ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے. ڈیجیٹل از سم تھنگ وچ از دا وے ٹو گو, اور سو دس از ون. یا اچھا تھوڑا سا میں چاہوں گا نا ایڈ کریں, جب یہ چیزیں موو ہو رہی تھی نا پاکستانی سیکٹر کے اندر, لیٹ سے کہ آپ ریڈیو سے اخبار پہ یا اخبار سے ٹی وی پہ گئے, ٹھیک ہے, انڈسٹری کیسا یا پھر پلیئر کیسے ریئیکٹ کر رہے تھے یار, وہ کہ ریلیکٹنٹ تھے, اوپن تھے, کیونکہ آپ نے ہمیں شفٹ دیکھا ہے کووڈ کے بعد آپ کا ڈیجیٹل کافی بوم کر چکا ہے, ٹھیک ہے, تو اس ٹائم کے اوپر مائنڈ سیٹ کیا تھا, اسپیس کیسے نکلتی رہی, کتنا ریپڈلی چینج ہوا یہ؟ دیکھیں ہوا یہ ہے کہ ڈیجیٹل کے اوپر لوگ آنا شروع ہو گئے پچھلے چند سالوں میں, لیکن یہ جس طرح آپ نے کووڈ کا ہے تو کووڈ نے جو لیٹ سے چینج 10 سال میں آتا یا 5 سال میں آتا وہ صرف ان 2 سالوں میں ہی آ گیا. تو اٹس ہیز فاسٹ فارورڈیڈ دا ہول ایکو سسٹم ٹو اے لیول کہ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیجیٹل از ایٹ دا فور فرنٹ آف ہاؤ آر میڈیا اسپینڈس آر کائنڈ آف ٹی وی کا ابھی بھی ایک بہت بڑا رول ہے, میں اس بات سے بھی انکار نہیں کرتا کہ آؤٹ آف ہوم کے اندر لوگ, سو دیر آر آل دیز پلیٹفارمز آر پلینگ دیئر کی رول. لیکن آؤٹ آف ہوم کے اندر ہم آج ہی کانفرنس میں کراچی آیا ہوں تو وہ پروگرامیٹک کی بات ہو رہی تھی, تو کہ کس طرح آپ اس میں بھی ڈیجیٹل کی وجہ سے کتنی زیادہ آپٹیمائزیشن ہو گئی ہے ان ٹرمز آف دا سولوشنز دیٹ آر کمنگ اپ. سو ڈیجیٹل از ناٹ only related to your mobile, it's also kind of going on to different platforms. So وہ جس طرح میں نے بتایا آؤٹ آف ہوم کو بھی وہ چینج کر رہا ہے, وہ اور بہت سی چیزوں میں اپنی جو کیونکہ ڈیجیٹل آپ کو پریسیجن الاؤ کرتا ہے, آپ کو یہ الاؤ کرتا ہے کہ آپ اس کسٹمر کو لیٹ سے جس کی عمر 25 سے 30 سال ہے, اس کے یہ انٹرسٹس ہیں اس کے, یہ اس کا ایک پروفائلنگ ہے, تو آپ اس کے حساب سے ایک پریسائز فوکس کے ساتھ آپ اس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور اپنی کیمپینز رن کر سکتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو 4G نیٹ ورک یا باقی جو اوور آل دیکھیں تو آج ہم صبح ایک سیشن میں تھے جس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان میں تقریباً 5 سے 7 کروڑ جین زی کے جو ہمارے نوجوان ہیں, جو 12 سے 27 سال کے بچے بچی ہیں, اٹس اے ویری لارج چنک آف آر سوسائٹی. اگر ان کو آپ دیکھیں تو وہ تو سارا ٹائم ہی ڈیجیٹل ڈیوائسز کے اوپر یا ڈیجیٹل کے اوپر یوز کرتے ہیں. وہ اپنی مرضی کا, اگر انہوں نے کوئی سیزن دیکھنا ہے یا کوئی پروگرام دیکھنا ہے یا کچھ بھی کانٹینٹ کنزیوم کرنا ہے تو اپنی مرضی کے ٹائم کے مطابق وہ اس کو کرتے ہیں. یہی ٹرینڈز آپ کو اور ایج گروپس کے اندر نظر آ رہا ہے. تو ڈیجیٹل کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کی جو فوکس ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, اس کے اندر اپرچونیٹی آپ کو نظر آ رہی ہے. پھر اس میں آپ دیکھیں انفلوئنسر مارکیٹنگ آئی تھنک از سم تھنگ وچ آئی ریئلی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ بیکاز دیٹ سم تھنگ وچ از اے کی ایریا آف آر فوکس. تو اگر آپ پرچیز فنل کو دیکھیں تو چاہے وہ کنسیڈریشن کو بڑھانا ہو, ٹرائل جنریٹ کرنا ہو, سوشل کامرس کی ہم بات کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل کے ذریعے انفلوئنسرز اپنے فالوورس کو انکریج کرتے ہیں ٹو میک اے پرچیز آف اے سرٹن پروڈکٹ. تو وہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے اور پاکستان میں بھی اس پہ بڑا کام ہو رہا ہے, جسے ایفیلیٹ مارکیٹنگ بھی بولتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو نئے ٹرینڈز آ رہے ہیں ان کا پاکستان میں وی ہیو, وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا, وی ہیو ناٹ ایون اسکریچ دا سرفیس. دنیا میں یہ انقلاب آ چکا ہے, یہاں آیا چاہتا ہے, یہ ایک فرق ہے. انفلوئنسر مارکیٹ کی آپ نے بات کی, جب یہ پاکستان میں آپ لوگ ریڈیوس کروا رہے تھے تو کیا ریئیکشن تھا کمپنیز کا, اور پہلے کسی کنٹری کے اندر یہ چیز ہو چکی ہوئی تھی؟ کیونکہ پاکستان تو بڑا یوٹیوب بڑا دیر سے آئی چیزیں آئی ہیں پاکستان کے اندر, یوٹیوب بین, باقی چیزیں, ٹک ٹاک بھی دیکھا جائے پہلے باقی انڈسٹری کے اندر, باقی کنٹری کے اندر بڑا وہ آگے جا چکے ہیں اور لوگ اس کو بڑا ایک ٹول ہے ان کے پاس نا مارکیٹنگ کا. پاکستان کا ڈفرنٹ آیا, جب آپ لیٹ سے اپروچ کرو کسی XYZ کمپنی کو, یار ہم آپ کے نا انفلوئنسر سے مارکیٹنگ کروائیں گے, تو انیشل تھاٹ تو یار کیا کہہ رہے ہو بھائی, یہ مطلب ایک انفلوئنسر ہماری مارکیٹنگ کرے گا, ان کے ذہن میں تو وہی ٹی وی کے اشتہارات ہو گئے یا ایڈ لگا دو میکسیمم. تو کیا تھاٹ پروسیس تھی ان کی جب آپ نے جا کے پچ کیا ان کو؟ اس میں دیکھیے کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ ٹی وی پہ دیر از لاٹ آف کلٹر,
ऑन ऑल दिस मीडियम्स दैट यू सी, एक ही कंज्यूमर दिन में बीसियों एड्स देखता है और वो उसकी जो रिसेप्टिविटी होती है इन टर्म्स ऑफ यू नो द कंटेंट दैट ही और शी इज़ लुकिंग एट, वो उस तरह नहीं होती. इन्फ्लुएंसर्स में ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी के इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल आपको गाड़ियों का शौक़ है तो आप मैं मिसाल देता हूँ, हमारे दोस्त हैं सुनील सरफराज मंच जो पार्क व्हील्स के चेयरमैन हैं, और वो गाड़ियों के हवाले से आई थिंक ही इज़ कंसिडर्ड एन अथॉरिटी. तो हम उनका कंटेंट देखेंगे और अगर वो किसी भी गाड़ी के बारे में कोई राय अपनी देते हैं तो उनके फॉलोअर्स के जहन पे डेफिनेटली उसका एक मस्बत असर होता है और वो उनकी राय को अहमियत देते हैं. सेम थिंग गोज़ विद मॉमी ब्लॉगर्स, सेम थिंग गोज़ विद लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स, टेक ब्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर्स. होता ये है कि वो अपनी ऑडियंस बिल्ड करते हैं बेस्ड ऑन देयर एक्सपर्टीज़ दैट दे प्रूव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन दैट पर्टिकुलर डोमेन. सो एक मॉमी इन्फ्लुएंसर अगर कोई मॉमी की प्रोडक्ट्स के बारे में बात करती है तो वो जो माएँ उसको फॉलो कर रही हैं वो उसको डेफिनेटली वज़न देंगी और वो उसको अहमियत देंगी और उसकी राय की बुनियाद पे वो ज़रूर उसको ट्राई करेंगी, उस प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करेंगी. और आई थिंक ये एक दुनिया भर में फिनोमेना है. ये जो पिछले 2-3 साल में जो नंबर्स हम देख रहे हैं, $22 अरब, $25 अरब सालाना दुनिया में स्पेंड हो रहा है और ये बड़ी तेज़ी से ये नंबर्स बढ़ रहे हैं. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर इतना जी, और ये बड़ी तेज़ी से हर साल ये नंबर्स यू नो ये दे आर ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली. तो पाकिस्तान में भी वी क्लियरली सी कि बहुत सी प्रोडक्ट्स, बहुत सी कैटेगरीज में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज़ प्लेइंग अ वेरी की रोल इन टर्म्स ऑफ यू नो हेल्पिंग यू नो ब्रांड्स रीच देयर टारगेट ऑडियंस. और फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में टूल्स इतने आ गए हैं जिसमें आप ये प्रिसीजन के साथ देख सकते हैं कि किस इन्फ्लुएंसर की फॉलोअर्स में लेट से ख़वातीन ज़्यादा हैं या मेल ज़्यादा हैं या किस एज ग्रुप में हैं, उनके इंटरेस्ट क्या हैं, वो किस शहर से उनका ताल्लुक है, किस एरियाज. तो देयर आर लॉट ऑफ इनसाइट्स दैट दीज डिजिटल टूल्स गिव. इसका इम्पैक्ट आपके कन्वेंशनल मीडिया के ऊपर तो आया होगा ऑब्वियसली. अगर आप कंपनीज प्रेफर करेंगे कि यार बिल्कुल प्रिसिजन के साथ मैं अपने टारगेट करूँ. लेट्स से अगर मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ, कब बनाता हूँ, ठीक है, एक होम मेड जो इन्फ्लुएंसर है जो कि घरेलू बातें करता होता है उसके मैं मार्केटिंग करवा लूँगा, ठीक है, रेदर देन कि मैं बिल बोर्ड पे जाके लगवाऊँ. तो उनका कन्वेंशनल बिजनेस के अंदर क्या इम्पैक्ट आया, क्योंकि कितनी डिमांड कम हुई है या फिर उनके रेट्स कम हुए हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड उधर उस टेबल को उस तरफ क्या होगा. जी क्योंकि बजट तो आपके पास एक ही लिमिटेड बजट है ना, आपने लेट से यहाँ पे पोर्शन आप बढ़ा रहे हो तो वहाँ पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है. देखें, बिल्कुल हमने ये बात की कि जो डिजिटल के बजट्स हैं वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं. इसके साथ साथ दूसरी तरफ जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिंट मीडिया एक है जिसके अंदर आपने देखा है कि बहुत से जो ब्रांड्स हैं उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स उसको काफ़ी कर्टेल किया है, लिमिटेड किया है. टीवी आई विल स्टिल से कि अभी भी क्योंकि मैसेस को रीच करने के लिए इट इज़ स्टिल कंसिडर्ड एज अ वेरी इफेक्टिव मीडियम. तो अभी उसके अंदर हम देखते हैं देयर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स दैट आर स्टिल हैपनिंग. लेकिन अगर आप फ्यूचर की बात करें तो जिस तरह कंटेंट कंजम्पशन डिजिटल पे बढ़ती जा रही है क्रॉस ऑल एज ग्रुप्स, तो ये आप देखेंगे कि फ्यूचर में और कई जो प्लेटफॉर्म्स या जो और कई ऐसे, जिस तरह हमने बात की टीवी की या ये प्रिंट की या और रेडियो की, तो आप देखेंगे कि इनका बहुत सा बजट टीवी से और इन प्लेटफॉर्म से डिजिटल की तरफ और तेज़ी से जाएगा. क्योंकि डिजिटल में भी इतनी इनोवेशन, इतनी इम्प्रोवाइजेशन, जिस तरह मैंने आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बताया, ये इस तरह के एवेन्यूज़ आ रहे हैं which are giving you know very you know worthwhile opportunities to brand कि वो यहाँ पे इन्वेस्ट करें और अपने सही ऑप्टिमाइज़ करें अपने ब्रांड स्पेंड्स को ताकि उनको अच्छे रिजल्ट्स मिले. एट सम पॉइंट तो जिस तरह पहले याद है कि हम जब छोटे थे 9 बजे की हेडलाइन के लिए पूरा घर बैठता था टीवी के अंदर. अब वो बात शायद नहीं रही. वे शायद अब अम्मी अब्बू ही देख रहे होते हैं, वो भी अब्बू आके देखते हैं, बस चेंज करते हैं. तो वो चीज़ नहीं रही है. तो टीवी कितने अरसे में डाई आउट हो जाएगा. और जो लोग डिजिटल मार्केटिंग के अंदर या मार्केटिंग एजेंसी है, क्या लेसन या लर्निंग कर सकते हैं, खुद को अडेप्ट करना है ना उसकी तरफ जाके जी. जो क्योंकि काफ़ी लोग रिलेटेड होते नहीं करते होते, फिर वो रह जाएंगे. नोकिया का एग्जांपल आपके सामने है. तो वो चीज़ें किस तरह से मतलब इंटायर स्पेक्ट्रम. हाँ, तो जो टीवी है उसमें देखें, अगर आप अपने दोस्तों में या घर में देखें तो हम देखते हैं कि लेट्स से माय वाइफ शी हैज़ टू वॉच अ सर्टेन ड्रामा. तो वो अक्सर मैं देखता हूँ कि वो अपनी टाइम मर्ज़ी के मुताबिक वो यूट्यूब पे उसकी कोई एपिसोड देख रही होती है. हर घर की बात है. आपने अपनी मर्ज़ी का कोई प्रोग्राम देखना है तो आप अपने टाइम के हिसाब से, जब आपके पास फ्री एक वो है वक्त, तो आप उसको देखते हैं. तो टीवी का भी बहुत सा कंटेंट आप देखेंगे कि उसको देखा डिजिटल पे जाता है. सो ये एक शिफ्ट है जो कि बड़ा क्लियरली हर बंदा उससे रिलेट करता है. मुझे लगता है कि इस वक्त जो है ये जो डिजिटल है वो उसकी एक आई थिंक उसमें ये नज़र आ रहा है कि वो
टीवी की भी जो व्यूअरशिप है वो बहुत सा कंटेंट आपको डिजिटल पे ही लोग जाके देख रहे हैं. तो ये आई थिंक दिस इज़ वन ट्रेंड विच इन इट सेल्फ सेज अ लॉट अबाउट कि ये किस तरफ को ये ट्रेंड जा रहा है. और इंटायर स्पेक्ट्रम न्यूज़ को कैसे देखते हैं, क्योंकि लोग अभी भी ना मतलब अगर ऑथेंटिक न्यूज़ देखनी है तो आप लोग करेंगे प्रेफर टीवी को करेंगे. टीवी पे एक बार आपका टिकट चल गया मतलब वो ठीक ही होगा, ठीक है. ट्विटर पे 1000 बातें चल रही हैं, ठीक है, काफ़ी ठीक समझ नजर आती हैं, लेकिन लोग बिलीव नहीं करते होते. डाउन द लाइन जाके फॉर एग्जांपल जब आप देख रहे होगे यार मेरे बच्चे या इवन मैं खुद भी नेटफ्लिक्स या बाकी चीज़ देखता हूँ, तो टीवी शायद हार्डली मैं हफ्ते में शायद 5 मिनट देख लिया, चलते फिरते देख लिया मैंने, ठीक है, मैच देख लिया, मैक्सिमम ये होता है. तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कि फॉर एग्जांपल फ्यूचर के अंदर जब मैं टीवी का एलिमेंट, इंटरटेनमेंट मेरी फ़ोन पे हो रही है, ठीक है, लर्निंग मेरी लैपटॉप पे हो रही है, तो लेकिन न्यूज़ के लिए फिर भी हम टीवी रेफर करते होते हैं. लेट्स से क्या इस्लामाबाद में क्या हैपनिंग हो रही है, लाहौर में क्या हो रही है, हम जाके टीवी में न्यूज़ देखते हैं, अच्छा क्या चीज़ें हुई, ठीक हो गया जी. या उसकी क्लिप पे वही चलती हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर जी. तो ये जो न्यूज़ का एलिमेंट है ये फ्यूचर में कैसा देखते हो, मतलब ऑथेंटिक कैसे किया जाए डिजिटल, मतलब इसके ऊपर अब आप ही क्या थॉट्स हैं? मेरा देखें, ये मैं पहली बात तो ये कि मैंने जिस तरह पहले भी आपको बताया कि टीवी की अभी भी एक रेलेवेंस और उसकी एक स्पेस बड़ी क्लियरली डिफाइंड आपको नज़र आती है. देयर आर लॉट ऑफ स्पेंड्स दैट आर हैपनिंग ऑन टीवी इवन टिल दिस डेट, और उसमें न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या चैनल्स के ऊपर भी आप देखते हैं. लेकिन मैं इसको साथ साथ ये भी देखता हूँ कि आप ये नोट करें कि आपने अगर लेट से आपने जंग ही पढ़नी है या आपने डॉन पढ़ना है या आपने, तो आप ठीक है कोई आप, या आपने लेट से जियो की कोई देखना है, कोई कंटेंट देखना है या किसी और टीवी चैनल का देखना है, तो यू विल सी अ लॉट ऑफ टाइम्स यू नो कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही आप कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि यार उसकी वेबसाइट पे क्या आ रहा है. तो ये प्लेटफॉर्म्स भी जो हैं वो डेफिनेटली अभी इम्पॉर्टेंट हैं. टीवी हम देखते हैं लेकिन डिजिटल के अंदर उनको हम वहाँ से भी कई दफ़ा उधर अपनी मर्ज़ी की ख़बरें या न्यूज़ या अपडेट्स ढूंढ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं और पढ़ रहे होते हैं. तो ये एक ट्रेंड है. आई थिंक दिस इज़ हैपनिंग एंड ये इसके ऊपर आई थिंक पाकिस्तान शुड बी वेरी एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़ दिस विल अनफोल्ड फॉर ऑल ऑफ अस. क्योंकि देखें एक और चीज़ जो मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से, एक क्रिएटर्स इकॉनमी है. अभी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की हमने बात की, तो क्रिएटर्स इकॉनमी में दुनिया में जिस तरह मैंने आपको एक नंबर पहले दिया, तो क्रिएटर इकॉनमी के अंदर कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं they earn a lot of revenue based on the content that they create. तो पाकिस्तान के अंदर भी आप ये देखें कि एक कोई बच्चा या बच्ची या लड़का या लड़की किसी दूर दराज इलाके में है, वो अपने मोबाइल के ज़रिए अच्छा कंटेंट बनाता है या बनाती है, वो ब्लॉगर है, इन्फ्लुएंसर है, तो वो इन द कंफर्ट ऑफ हिज और हर होम दे कैन क्रिएट कंटेंट which has following across the world or in the domain that it is being shown to. तो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ. और इसमें एक और चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है वो ये देखें कि 80% ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स यू विल सी आर फीमेल्स. हमें ख़वातीन के हवाले से इसके अंदर आई थिंक वी शुड ऑल बी वेरी पॉजिटिव अबाउट द फैक्ट कि ख़वातीन, लड़कियाँ, चाहे वो लाहौर में हैं, कराची में हैं, पेशावर में हैं, कोयटा में हैं, अगर वो कंटेंट क्रिएट कर रही हैं, वो ब्रांड्स के साथ इश्तराक करके वो कंटेंट क्रिएट होके वो उससे अच्छा कंटेंट बन रहा है, उससे वो अपनी प्रोडक्ट ये जो भी ब्रांड बेच रहा है उसको सेल करने के लिए वो यूज़ हो रहा है, तो वो उनके लिए एम्प्लॉयबिलिटी और उनके लिए एक काम के हवाले से और रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से भी एक मैं कहूँगा कि एक बड़ा मस्बत चीज़ है कि आपको कहीं दफ्तर जाके काम करने की ज़रूरत नहीं. आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ बैठे हैं आप वो कंटेंट क्रिएट करें एंड यू अर्न अ लाइवलीहुड आउट ऑफ इट. तो ये बड़े मस्बत पहलू हैं जो डिजिटल ने आई थिंक वो जो बोलते हैं ना डेमोक्रेटाइज्ड जो इकॉनमी है, तो आई थिंक डिजिटल हैज़ ओपनड ऑल दीज एवेन्यूज़ फॉर आवर यंग जनरेशन. So there is so much to be positive about. That's what I really would hope for. अच्छा, आपकी जो आपने तमाम कॉन्टेक्स्ट और बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया. फॉर एग्जांपल मैं उनके लिए क्वेश्चन ये थ्रो करता हूँ कि लेट्स से कोई नया इन्फ्लुएंसर बना है, ठीक है, उसकी भी इतने पास मार्केट उतनी ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है उसके पास, ठीक है, लेकिन पता है कि पोटेंशियल है, तो वो चाहता है कि यार ठीक है मैं साल तो लगा लिया, मैं बड़ा मतलब अल्लाह के वास्ते मैं काम कर रहा हूँ, खुद भी खुश हूँ, ठीक है, लेकिन यार बाकी लोगों को मैं देखता हूँ यार वो उतना पैसा अर्न कर रहे हैं, ठीक है, अब मैंने अप्रोच करना है यार मेरे साथ भी कोई कोलैब करे ना, ब्रांड वगैरह, ब्रांड नहीं आ रहे, तो वो बेसिकली क्या कर सकता है अगर अप्रोच करना चाहे डिजिटल एजेंसी को, किस तरह से, मतलब
جسٹ اس نے پیسہ کمانا, مطلب یہ پرپز الٹیمیٹلی نا, وہ کس طرح سے کرے, اسٹارٹنگ فیز ہے اس کا بھی. نہیں, آئی تھنک دیکھیں جو ڈفرینٹ انفلوئنسرز جو ہیں ان کا ایک ڈفرینٹ رولز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل جو میگا انفلوئنسرز ہیں یا ایون سیلیبریٹیز, تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ آپ کو ریچ جو ہے وہ وہاں سے ملے گی. لیٹ سے کسی کے 5 ملین فالوورز ہیں اور آپ کہیں گے کہ یار ریچ مجھے چاہیے, میں زیادہ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں, تو وہ ریچ کے لیے یو ول پرابلی گو ود بگر انفلوئنسرز. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یار مجھے ایک ایسا انفلوئنسر چاہیے جس کے 5000 فالوورز ہوں لیکن وہاں انگیجمنٹ زیادہ ہو, لوگ زیادہ سوال پوچھ رہے ہوں, وہ جواب دے رہا ہو انفلوئنسر یا دے رہی ہوں, اور وہ وہاں پہ انگیجمنٹ زیادہ ہو, تو برانڈس کے جو ڈفرینٹ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں اس کے لیے وہ ڈفرینٹ انفلوئنسرس کو انگیج کرتے ہیں. تو ہم کئی 100 مائکرو اور نینو انفلوئنسرس کو ہم نے آن بورڈ کیا ہوا ہے, جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ بہت تھوڑی فالوورشپ ہے, لیکن وہ ایک اپنا اسٹریٹجک پرپز وہ پورا کرتے ہیں, اور وہ بالکل ان کی ایک بڑی افادیت ہے, اور اٹس اے پروون تھنگ کہ وہ ہائر انگیجمنٹ کے لیے آپ مائکرو اور نینو انفلوئنسرز یوز کرتے ہیں جن کے فالوورز ریلیٹیولی کم ہوتے ہیں. لیکن اگر برانڈ کا پرپز ہے زیادہ ریچ کریٹ کرنا, تو وہ اس کے لیے میگا انفلوئنسرز یا میکرو انفلوئنسرز ان کی طرف ہو جاتے ہیں. اور کئی دفعہ کلائنٹس کی بریف ہوتی ہے کہ آپ کو ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے, جس میں پھر میکرو انفلوئنسرز کو بھی یوز کیا جاتا ہے اور مائکرو اور نینو انفلوئنسرز کو بھی یوز کیا جاتا ہے ٹو میٹ دیئر آبجیکٹیوز جو بھی ان کی کیمپین کا ہوتا ہے. تو اس لیے میں آپ کو ایک تو یہ کہوں گا کہ ان کو آپ کے توسط سے میں پیغام دینا چاہوں گا, نینو اور آگے دل چھوٹا بالکل مت کریں. You just need to be good at your content creation. You just focus on the quality of work that you are doing. Agencies like us will find them, or they can connect to. کوئی ایگزامپل آپ دے سکتے ہو کہ لیٹ سے یار آپ نے دیکھا ہو یار ایک چھوٹا انفلوئنسر, نینو انفلوئنسر جس کی لیٹ سے 3-4 ہزار فالوورز ہوں, لیکن یار کانٹینٹ بڑے مزے کے, انگیجمنٹ بڑے مزے کے, آپ نے اس کو موقع دیا اور اس نے بڑا بعد میں گرو کر گیا. دیکھیں میں نام تو کسی کا نہیں لے سکتا, لیکن میں اس طرح کی بہت سی مثالوں کو کوٹ کرنا چاہوں گا. سو وی ورک ود اے لاٹ آف ٹیک کلائنٹس, موبائل فون, ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز, ان کے لیے ہم بہت زیادہ ہم کام کر رہے ہیں. پچھلے 7 سال سے ہمارے بہت سے کلائنٹس ہیں اس ایریا میں. تو ہم کئی دفعہ ایک انفلوئنسر ہیں, میں ان کے بتاؤں گا کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کئی دفعہ کسی لانچ کے حوالے سے یا پروڈکٹ ریویل کے حوالے سے کچھ ایکسکلوسیو انفارمیشن شیئر کرتے ہیں کچھ انفلوئنسر سے. تو اسی طرح کے ایک مائکرو انفلوئنسر کے ساتھ وی شیئرڈ کانٹینٹ in advance so that he can talk about it, because we knew that his audience kind of gets really they produce quite a bit of traction. So اس طرح کے جو نینو انفلوئنسرز ہیں ان کی ایک بڑی زبردست, میں آپ کو جو پہلے بتایا, انگیجمنٹس ان کی بہت اچھی ہوتی ہیں. تو یہ ہماری جیسی ایجنسیز اس طرح کے انفلوئنسرز کو بہت سیریسلی لیتے ہیں اور ان کو ہم انگیج کرتے ہیں, اور ان کو, اور یہ اسی طرح وہ ان کا سفر بھی چل رہا ہوتا ہے, ان کو برانڈس بھی نوٹس کر رہے ہوتے ہیں. ہم ان کو بتا رہے ہوتے ہیں اپنے کلائنٹس کو کہ بیکاز آف دس انفلوئنسر دس از دا ایڈوانٹیج دیٹ ہیز کم ٹو یور پروڈکٹ اور دا بریف دیٹ یو سینڈ. تو وہ اس بیسس کے اوپر ان کو ریگولرلی کام بھی جا رہا ہوتا ہے. لیکن میں اس میں آپ کو بتاؤں کہ جو ٹولز ہیں, جو بڑے ایزیلی اویلیبل ٹولز ہیں جو انفلوئنسر مارکیٹنگ کے اندر اب بہت ضروری ہے استعمال کرنا, تو اس میں آپ کو جو اگر کوئی بھی, لیٹ سے میں اس کو تھوڑا سارا لیتا ہوں, بہت سے لوگ اپنے فالوورز کو باٹس کی مدد سے بڑھاتے ہیں, ٹیمپریرلی بڑھاتے ہیں, اس طرح کی بہت سی ٹیکٹکس یوز کی جاتی ہیں. لیکن وہ ٹولز جب ہم یوز کرتے ہیں تو وہ بڑا کلیئرلی ہمیں بتا دیتے ہیں کہ یہ اسپائک آیا ہے انفلوئنسر ان دیٹ فالوورز ان دیٹ پرٹیکولر ٹائم پیریڈ اور وٹ ایور تو وہ بڑا کلیئرلی بتا دیتا ہے کہ اس کا اوتھینٹسٹی ریٹ جو ہے وہ اتنا ہے. تو وہ ہم اپنے انالیسس میں یہ بڑا کلیئرلی فگر آؤٹ کر لیتے ہیں کہ انہوں نے کسی بھی ایسے طریقے سے جو آرگینکلی نہیں تھا ٹھیک, انہوں نے اپنی کسی نے انفلوئنسر نے فالوورز بڑھائے ہیں, تو وہ ہمارے کلائنٹس کو بھی اور ہمیں بھی through the use of technology, through the use of these tools, it has become quite easier to figure out. But یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ paid tools یا یہ paid solutions جو ہیں, یا یہ اس کے اوپر اگر کسی نے انویسٹمنٹ کی ہے, proprietary tools ہیں, تو they are accessible to almost every serious player in this country, اور otherwise بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ ٹولس کے ذریعے آپ کو یہ ساری ڈیٹا اسکریپنگ کے تھرو یا جو اے پی آئی جو آپ انسٹاگرام یا ٹک ٹاک اے پی آئیز کے تھرو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کلیئر سچویشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا ابھی تو ہم نے اس سے بات کی نا, انفلوئنسر کی ہم نے بات کی, نیا پرسپیکٹیو ایڈ کرتے ہیں کہ لیٹ سے کوئی بندہ نا انٹرسٹیڈ ہے, انفلوئنسر نہیں بننا, اس نے ڈیجیٹل مارکیٹر بننا ہے, ٹھیک ہو گیا, تو اس کے لیے کیا بات آپ کہیں گے کہ اس کو لینا چاہیے؟ مطلب اب تو وہ زمانہ نہیں رہا نا کہ پراپر آپ جا کے پڑھو, 4 سال ڈگری لو, انٹرنشپ کر لے کسی مارکیٹ میں جا کے ایجنسی کے ساتھ, مطلب اس نے بننا, اس کو اندر ہے ایک کہتے ہیں نا کہ آپ پیشن ہے
کہ وہ کرنا ہے تو کہاں سے اسٹارٹ لیں. کیونکہ میں دیکھتا ہوں نا, آپ گوگل کرو, 1000 لوگ آئیں گے اپنا کورس, اپنا منجن بیچ رہے ہوں گے. پھر آپ کہو گے یار کوئی اچھا ایک پیڈ بڑی ایک ویل ریپیوٹیبل انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ 3 مہینے کورس کروا رہے ہیں اس کے اوپر, آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں, لیکن نہیں پتا کہ الٹیمیٹلی کہاں لے کے جا رہا ہے. تو انیشیل پاتھ جو ہے نا فالو کرنا بڑا انپورٹنٹ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یار آپ فیس بک سے اسٹارٹ کر لو, کچھ کہتے ہیں اچھا انسٹاگرام دیکھ لو. تو آپ کی کیا اوپینین اس کے اوپر؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ یہ سارے یہ جو کورسز ہیں ان میں سے بہت سے تو گوگل اور فیس بک نے فریلی اویلیبل کیے ہوئے ہیں آن لائن. سو یو ڈونٹ نیڈ ٹو پے ان سم آف دیز کیسز ٹو اسٹارٹ یور جرنی. تو یہ آپ کو انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ یہ کورسز کریں اگر آپ کا انٹرسٹ ہے. میں اس کو ایک اور انداز سے دیکھنا چاہوں گا اور بتانا چاہوں گا, اینڈ آئی انکریج لاٹ آف ینگ پیپل ٹو گیٹ ان ٹو ڈیجیٹل مارکیٹنگ, پرفارمنس مارکیٹنگ یا ای کامرس میں. آپ دیکھتے ہیں دیر آر سو مینی ایونیوز ود ان ڈیجیٹل ان وچ یو کین ڈیولپ یور ایکسپرٹیز. تو اس میں آپ کا جہاں بھی انٹرسٹ ہے, ایک تو یہ کہ آپ ان ٹولز یا ان یہ جو کورسز ہیں آن لائن اویلیبل کورسز ہیں ان کو آپ اویل کریں. کچھ جو ہیں وہ شارٹ کورسز ہوتے ہیں اور اس میں آپ کو ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے اور پھر لوگ بلیک بیلٹ تک یا اور ڈفرینٹ اس کے لیولز اچیو کرتے ہیں. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر آپ کسی ٹیم کو ایسی جوائن کر لیں, کسی ایسے سینئر کے ساتھ کام کریں جس کا ایکسپیرینس ہے, تو آئی تھنک اس کا کوئی نبل بدل نہیں ہے. Try to work in an environment where all these digital campaigns and اور اس میں ایک انٹری پوائنٹ کہیں بھی آپ کو مل جاتی ہے with very limited experience بھی آپ کو انٹری پوائنٹ ہوتا. یہ ہے کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ مثبت ہونا چاہیے, پازیٹیو ہونا چاہیے, موقع آپ کو مل جاتا ہے. اور میں یہ آپ کے توسط سے ایک ینگ جنریشن کو یہی پیغام دوں گا کہ شارٹ کٹ بالکل نہیں ہے زندگی میں کامیابی کا اور سکسیس کا. آپ کو ایک گرائنڈ سے, ایک مشکل وقت سے گزرنا ہی پڑتا ہے ٹو اچیو سکسیس. اور اس میں آپ کو ایک اچھا سینئر مل جائے, ایک اچھا مینٹور مل جائے, ایک اچھا باس مل جائے, وہ آپ کو بہت سی باتوں کا, آپ وہ کہتے ہیں نا ہر چیز آپ خود نہیں سیکھ سکتے, زندگی بڑی چھوٹی سی ہے, تو آپ کو بہت سی چیزیں ایک ایکسپیرینسڈ لیڈر سکھا سکتا ہے. تو ٹرائی ٹو ورک under a leader who is really credible in that particular field. In this case آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات کر رہے ہیں تو who has a proven track record of success working with different leading brands and companies and projects. For example, it starts from content creation. سو کانٹینٹ ڈیولپمنٹ, آپ کو لکھاری اچھا ہونا چاہیے اگر آپ نے کانٹینٹ سائٹ کے اندر آنا ہے, یا آپ کو کریٹیو ہونا چاہیے, یا آپ کی ایک تھاٹ پروسیس ایسا ہونا چاہیے کہ آپ سمجھ سکیں اس فرق کو کہ شارٹ فارم کانٹینٹ, لانگ فارم کانٹینٹ کا کیا فرق ہے, اس کو اندر کس طرح میں نے. اور اس میں ایک اور چیز میں بتاؤں, یہ بھی ایک بڑی ضروری چیز ہے کہ جو آپ کل آپ نے پڑھا تھا یا 6 مہینے پہلے پڑھا تھا کہ اچھا یہ بیسٹ پریکٹسز ہیں, یہ وہ 10 کمانڈمنٹس ہیں جو میں کر لوں گا تو بس میں, تو وہ ریلیونس اس کی بڑی تیزی کے ساتھ ایوالو ہو رہی ہوتی ہے. 6 مہینے بعد چیزیں بالکل بدل جاتی ہیں. سو یو نیڈ ٹو کیپ این آئی آن کہ کون سے پلیٹ فارم پہ کون سی نئی چیز آ رہی ہے, اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یو آر کانسٹنٹلی لرننگ اینڈ کانسٹنٹلی ریڈنگ اینڈ ایبزاربنگ دا نیو پلیٹ فارم. دیکھیں اب جیسے ریلس کی بات آئی ہے, تو ابھی 2-3 سال پہلے ریلس کا کہاں ذکر تھا, مجھے آپ بتائیں, اسٹوریز کا ذکر تھا یا کچھ. تو یہ فارمیٹس چینج ہو رہے ہیں, ان کے شارٹس آ گئے ہیں یوٹیوب. تو آل آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ یہ بڑی تیزی کے ساتھ, تو اگر آپ اس کو آبزرو نہیں کر رہے, آپ اس کے بارے میں پڑھ نہیں رہے, آپ کو یہ نہیں پتا کہ دنیا میں کون سی 10 بیسٹ کیمپینز ہیں جو پچھلے 1 سال میں یا پچھلے 6 مہینے میں جنہوں نے امپیکٹ کریٹ کیا ہے, اور میں وہاں سے کیا سیکھ سکتا ہوں اور جا کے اپنے کلائنٹ کو بتا سکتا ہوں. تو آئی تھنک اٹس لاٹ آف اٹ ریوالوز اراؤنڈ یور پرسوٹ آف نالج. آپ کو روز 4 سے 5 گھنٹے لگانے چاہیے ٹو نو وٹ از ہیپننگ ٹوڈے ان یور اسپیسیفک فیلڈ. اور جی اچھا, اس کی اسکوپ کی بات کریں, اس کا اسکوپ کتنا, اس کا ایمبٹ کتنا بڑا ہے. آپ تو ایک لیٹ سے آپ پاکستان میں بیٹھ کے پاکستان کی مارکیٹ کو کیپچر کر لو نا, آپ پاکستان کی جو لوکل کمپنیز ہے, ایون جو MNCs ہیں, آپ اس کے لیے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی سپورٹ دے دو. لیکن اگر گلوبلی اگر آپ نے جانا ہو پاکستان سے بیٹھ کے, تو اس کی پاسبلٹی بھی ہے کہ پاکستان سے بندہ بیٹھ کے باہر کے کمپنیز کو سپورٹ. دیکھیں آئی تھنک یہ ڈیجیٹل جو ہے یہ سو برانڈ اسپیکٹرم ایز آئی مینشن ٹو یو از اے لیڈنگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ان اے PR فرم, اینڈ ہمارا ایک سگنیفیکنٹ جو فوکس ہے وہ باہر بھی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کے یہ جو اسکلز ہیں یہاں سے آپ فار ایگزامپل یو کین ڈیولپ کانٹینٹ کریشن فار اینی بڈی whoever is sitting anywhere in the world. You can do animations, you can do video production related work, whatever you can do here through your جو بھی آپ کے یہاں پہ اس کا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈیجیٹل کیمپینز رن کر سکتے ہیں, اس کے بعد آپ پرفارمنس مارکیٹنگ کے اوپر کام کر سکتے ہیں, اس میں آپ ای کامرس کے حوالے سے یہاں سے سپورٹ فراہم
کام کر سکتے ہیں. پاکستان کہا جاتا ہے کہ جی دنیا کی شاید سب سے بڑی فری لانسر جو کمیونٹی یہاں پہ ہے, نمبرز کے اوپر ہے لیکن ناٹ ان ٹرمز آف ریونیو یا پھر جو. ہاں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لو ٹکٹ سائز جو پروجیکٹس یا جابز ہیں وہ ہم پکڑتے ہیں. آئی تھنک اس میں ہمیشہ یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا سفر شروع ہو جاتا ہے, لیکن کارپوریٹس اور کمپنیز ہی بڑی بگ ٹکٹ پروجیکٹس کو پکڑ پاتی ہیں کہ ان کا ایک منظم آرگنائزڈ ان کا ڈیپتھ ہوتی ہے کمپنی میں. وہ کسی طرح کا پروجیکٹ کو لے کے اگر پک کر لیں تو پھر اس کو ڈلیور کرتی ہیں. تو ایک بندہ یا دو بندے یا 5 لوگ مل کے اپنا ایک نظام تو چلا سکتے ہیں, لیکن دیر آر لمیٹیشنس ٹو ہاؤ یو کین فلائی. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ شروع میں آپ اگر کرتے ہیں فری لانسر کے طور پہ کام کرتے ہیں اور پھر آپ گرو ہوتے ہیں تو دین یو ٹرائی ٹو join other people, maybe join some organization, be a part of a platform where you can pick large opportunities. I think that's where ہماری جو فری لانسر کمیونٹی ہے, I think that's where they are lagging a bit, کہ وہ کام تو کر رہے ہیں لیکن وہ ابھی بڑی اسمال ٹکٹ ریونیوز کے اوپر ان کا ایک چل رہا ہے. پاکستانی کرنسی اتنی ڈپریشیٹ کر گئی ہے کہ وہ بھی سوچتے ہیں یار میں 2 لاکھ روپے کما رہا ہوں یا 3 لاکھ کما رہا ہوں, چلو میں ایسے ہی چلتا رہتا ہوں. لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ میں تھوڑی سی محنت اور کروں اور 3 اور لوگوں کے ساتھ مل کے یا کمپنی کے ساتھ مل کے کروں تو یہ ریونیوز ملٹیپلز میں آگے جا سکتے ہیں. کیونکہ یہ ایک بات آئی تھنک دیکھنے کی ضرورت ہے, اور ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک بڑی ایک دیکھیں ہر مشکل میں ایک مثبت پہلو بھی ہوتا ہے. اور پاکستان کی جو ایک اس وقت اکنامک سچویشن ہے, ڈالر اپریشیٹ ہوا ہے, روپی ڈپریشیٹ ہوا ہے, اس سے ہوا یہ کہ ہم دنیا کے اندر بہت سی آپ ملکوں میں دیکھیں تو ہم کافی سستے ہو گئے ہیں. لیٹ سے امریکہ سے کسی نے یہاں پہ کوئی کام کروانا ہے تو اس کے لیے ہم بے انتہا سستے ہیں. یہی ہمارا کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج ہے. اور ہمارے پاس ہیومن ریسورس اگر ٹرینڈ ہو, اگر وہ تھوڑی سی ان میں ایک صلاحیت ہو تو وہ بہترین یہاں سے بیٹھ کے کام ہو سکتا ہے. ابھی میں پاشا کا بھی ممبر ہوں, پاکستان سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسی ایشن کا, being an IT company that we are, and تو that's a very large part of our business. تو میں دیکھتا ہوں کہ ابھی $3 billion کی ایکسپورٹ ہوئی ہے اس سال. ابھی ہم پچھلے دنوں ایک پاشا کے فورم پہ بات کر رہے تھے کہ یہ اس کو اگلے 5 سال میں ہم $10 billion تک لے کے جا سکتے ہیں. تو ابھی تو وہ والی بات ہے کہ جو وہ کہتے ہیں نا in a light hearted way I would like to say کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. اچھا انور بھائی یہ بتائیے گا, ابھی ہم نے بات کی کہ پاکستان میں بیٹھ کے آپ باہر فری لانسنگ کر سکتے ہیں, اور آپ نے بتایا کہ ہم لوگ بڑے چھوٹے لو ہینگنگ فروٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ $1000 مل رہے ہیں, آپ کو 3 لاکھ بنتے ہیں, آپ خوش ہو. لیکن اگر آپ اپنے آپ کی ایکسپرٹیز ڈیولپ کریں, آپ لوگوں کو ایڈ کریں, بہتر کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, اب بات کرتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کیا ہو سکتا ہے. آپ اپنی ایجنسی اوپن کر لو گے, رائٹ, ایجنسی اوپن کرتے ہو. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جب انڈیویجول آپ کام کر رہے ہوتے ہو, آپ کے پاس 3-4 کلائنٹس ہوتے ہیں, آپ کا کام چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ چاہتے ہو یار میں نے کوئی بڑے کلائنٹ کے پاس جانا ہے, یار پاکستان میں بیٹھ کے نا FMCG کے پاس جانا ہے, MNC کے پاس جانا ہے. تو پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہو, آپ کہتے ہو یار ہمارے ساتھ کام کرو. وہ کہیں کہ آپ کے ساتھ کام کیوں کریں, مطلب ٹھیک ہے. جس طرح آپ کی ایگزامپل, آپ نے 2017 میں اپنا ایک اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کیا, ٹھیک ہے, ماشاء اللہ جو 7 سال میں اٹ ہیز گرون الاٹ. ٹھیک ہے, تو ایسی پوائنٹ آف ویو سے مطلب آپ کیسے کلائنٹ کو کنونس کرو یا ہمارے ساتھ آپ کام کرو. جی اگر میں اپنی مثال دوں آپ کو تو میں تقریباً 15 سال میں نے پہلے جاب کی تھی, اور آئی ورک وتھ سم آف دا لیڈنگ نیمز ان ایڈورٹائزنگ, ملٹی نیشنل کمپنیز میں وہ آتی ہیں, ان کے ساتھ میں نے کام کیا, لارج اسکیل آرگنائزیشنس کو میں نے سرو کیا. تو میں نے جب 2017 میں برانڈ اسپیکٹرم بنائی تو میری پہلے دن سے یہی خواہش اور فوکس تھا کہ میں لارج ملٹی نیشنل کمپنیز کو سرو کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے اپنی انڈسٹری کے جو مینٹورز ہیں, سینئرز ہیں, ان سے جا کے جب ڈسکس کیا تو ایک بڑا انٹرسٹنگ تھاٹ آیا, اور وہ یہ تھا کہ میں لیٹ سے نیسلے واز ون آف آر فرسٹ فیو کلائنٹس دیٹ وی ٹک آن بورڈ, کہ ہم اگر نیسلے کے پاس جاتے ہیں تو ان کی آلریڈی گلوبلی ان کی لاکڈ ایجنسیز ہیں, تو وہ ان کے بیانڈ وہ ان کے لیے کام کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن اگر کیا ہی ہو کہ آپ ان کے پاس کوئی نئی سروسز لے کے چلے جائیں, ایسی سروسز لے کے چلے جائیں جو اس وقت ان کو یہاں فراہم ہی کوئی نہیں کر رہا, سو یو کریٹ اے نیو ونڈو between with that new client that you are trying to take on board. So میں نے یہ کیا, جب میں نے یہ شروع کیا اپنا بزنس, کہ میں اس زمانے میں جب ہم نے 2017 میں آئے تو انفلوئنسر مارکیٹنگ میں, ڈیجیٹل PR میں there were not many names, اور MNCs کے اندر وہ کلیئرلی ایک اپرچونیٹی تھی, اور مجھے یہ نظر آتا تھا کہ یہاں پہ ہم بہت اچھا کام ڈلیور بھی کر کے دے سکتے ہیں. وی ہیڈ دا رائٹ کائنڈ آف ایکسپرٹیز. تو ہم نے جا کے وہ سروسز دیں جس میں کلیئرلی ایک اپرچونیٹی تھی
اس میں تھوڑا ہمیں اسپیس بھی مل گیا, موقع بھی مل گیا, پھر ہم نے کیمپینس کی, ان کو گلوبلی اور لوکلی ریکگنیشنز بھی ملنا شروع ہو گئیں, کلائنٹس کا کانفیڈنس بڑھنا شروع ہو گیا. تو پی آر جو ہے وہ نارملی اگر پی آر ایجنسی کا ہسٹوریکلی آپ دیکھیں تو کارپوریٹ پی آر از سم تھنگ وچ کمس ٹو مائنڈ, اور اس میں تھاٹ لیڈرشپ ہے, کرائسس کمیونیکیشن ہے, اسٹیک ہولڈر مینجمنٹ ہے, اس کے ملٹیپل اور پلرز بھی ہیں. لیکن برانڈ پی آر کے پوائنٹ آف ویو سے یو ول بی ویری پرابلی سرپرائز ٹو نو کہ 2017-18 میں کوئی بہت زیادہ کام نہیں ہو رہا تھا. اب تو بہت سی ایجنسیز آ گئی ہیں, اور برانڈ پی آر کے ساتھ ساتھ پھر اگر آپ تھوڑا سا اور آگے جائیں تو انفلوئنسر مارکیٹنگ میں اور ڈیجیٹل پی آر کی اسپیس میں تو بہت بڑی ایک اپرچونیٹی تھی, اور دیر ور ناٹ مینی پلیئرس آؤٹ دیئر. تو ایک ٹرینڈ بالکل ابھی آنے والا تھا یا آ رہا تھا, and we were there at the right place at the right time to capture that opportunity, and that's the reason I said that we were one of the pioneers. Exactly. ڈیجیٹل پی آر سے آپ کا مطلب کیا ہے؟ پی آر سمجھ آتی ہے, لیکن ڈیجیٹل پی آر ایگزیکٹلی یہ ہے کیا؟ جی, ڈیجیٹل پی آر کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے, پی آر از پبلک ریلیشنز, بٹ اٹ از آلسو پازیٹیو ریپوٹیشن. اگر اس کو کئی لوگ ہماری فیلڈ میں اس کو اگر بیان کریں تو آپ ڈیجیٹل کے میڈیم کے اوپر اپنی پازیٹیو ریپوٹیشنز یا اپنی ریپوٹیشن یا پی آر کو کس طرح بلڈ کرتے ہیں. تو اس کے اندر کیا پلیٹ فارمز ہیں, جیسے اسٹارٹ اپ پاکستان جس کے ہم یہ بلاگ کر رہے ہیں, یہ آج کا پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, تو اس طرح کی بہت دیر از اے ہول ایکو سسٹم آؤٹ دیئر. سو ان کو کس طرح انگیج کرنا ہے, ان پلیٹ فارمس کو, ان تھرڈ پارٹی اوتھینٹک پلیٹ فارمس کو کیسے انگیج کرنا ہے. اس میں انفلوئنسر مارکیٹنگ بھی آتی ہے, آپ نے ان انفلوئنسرس کو کیسے انگیج کرنا ہے کہ برانڈ کی پازیٹیو ریپوٹیشن جو ہے اس کو بلڈ کرنے کے لیے آپ کام کر سکیں. تو یہ پورا ایکو سسٹم ہے جس میں پاکستان کے بڑے بڑے اب تو پبلیکیشنز, یو گائز ایکٹ ایز اے برج بٹوین جو کمپنیز ہیں اور ساتھ میں جو آپ کی جو ایجنسیز ہیں, مطلب ایجنسیز تو آپ ہو گئے, مطلب اسٹارٹ اپ پاکستان یا پبلشنگ جو بھی آپ کی چیزیں, جو بھی پبلشرز ہیں ان کے ساتھ ہم ایک برج ہیں. پی آر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کنیکٹ کروانا آپس میں. جی, اٹس ناٹ جسٹ کنیکٹ کروانا, بٹ اٹس آلسو گیونگ دیٹ اسٹریٹجی جس کے اوپر کام کر کے آپ اپنے مقاصد برانڈ کے وہ اچیو کر سکتے ہیں. ایک پازیٹیو ورڈ آف ماؤتھ جنریٹ کرنا ہے, اس کا آپ کا مقصد ہو سکتا ہے. ڈیجیٹل کے اوپر کرائسس کمیونیکیشن اس کا مقصد ہو سکتا ہے. ڈیجیٹل پہ تھاٹ لیڈرشپ ایجنڈا بلڈ کرنا یا اس کو آگے لے کے جانا آپ کا مقصد ہو سکتا ہے. ڈیجیٹل پہ پرسنل برانڈنگ آف یور بڑے جو کلائنٹس ہیں, ہم بہت سے سی سویٹ ایگزیکٹیوز کی پرسنل برانڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ان کو ایڈوائز کرتے ہیں, اس کو آگے لے کے جانا ہو سکتا ہے. کمپنیز کو ایڈوائز کرتے ہیں, تو ڈیجیٹل پہ آپ اپنا فٹ پرنٹ اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں. سو اس پورے ایفرٹ کے اندر جو پی آر کے پوائنٹ آف ویو سے جو ٹولز اویلیبل ہیں ان کو ہم یوز کر کے اپنے کلائنٹس کو ہیلپ کرتے ہیں. سو دس از واٹ انٹیلز دا ڈیجیٹل پی آر. اچھا, تھوڑا سا آپ مجھے اپنا بتائیں, جس طرح آپ لمس کے اندر نا پروفیسر بھی ہیں, آپ مارکیٹنگ کو پڑھاتے ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو ایم بی اے کے اسٹوڈنٹس کو, ٹھیک ہے, تو کرنٹلی کیا چیز آپ کو لگتا ہے کہ یار اسٹوڈنٹ کے اندر مسنگ ہے؟ فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, آن پیپر تھیوریٹیکل تو سب کچھ ٹھیک ہے, چلتی ہے. سیلس کی بات کر لیں, سیلس جب تک آپ گراؤنڈ میں اترو گے نہیں آپ سیکھو گے نہیں, ٹھیک ہے, بائی بک سمجھ آتی تھی آپ کو. تو فرام دا مارکیٹنگ پرسپیکٹیو کیا چیزیں آپ کو لگتا ہے یار بچے لیگ کر رہے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ نے کورس تو پڑھا دی, سب کچھ کر دیا, لیکن الٹیمیٹلی کر نہیں رہے, یا ان کے لیے کیا چیز ڈفرینٹ کر سکتے ہیں وہ؟ ہاں جی, ایک تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آئی ایم اے وزٹنگ فیکلٹی ایٹ لمز سلیمان داؤد اسکول آف بزنس, اور وہاں میں انفلوئنسر مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے سبجیکٹس پڑھاتا ہوں. اور بیسکلی ایم بی اے کے سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کو یہ الیکٹیو کورسز آفر ہوتے ہیں, اور وہ مجھے موقع ملتا ہے ہر سال پڑھانے کا. دا آئیڈیا از ٹو کائنڈ آف گیو پریکٹیشنرز پرسپیکٹیو ٹو دا اسٹوڈنٹس کہ یہ آج کے دور میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں, تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پتہ ہو کہ ایک جو بہت ریسنٹ کیمپینز, آئی گو اینڈ ٹیل مائی اسٹوڈنٹس اباؤٹ وٹ وی آر ڈوئنگ, اینڈ دین برنگ ان تھیوری ایز ویل ٹو کنیکٹ کہ کس طرح پکچر آگے بلڈ کرنی ہے. اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کیا مسنگ ہے یا کیا بہتر ہو سکتا ہے, تو مجھے ایک تو میں بات بڑے وثوق سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آج کی جو ینگ جنریشن ہے, دے آر ویری ٹیلنٹڈ, they are very intelligent, they are very bright. The tools that are available to them, this یہ جو موبائل ڈیوائس ہے, یہ یا جو اب تو جی پی ٹی, چیٹ جی پی ٹی آ گیا ہے, and there are so many AI driven tools that are there. تو I think there is a wealth of knowledge which the young generation has access to, جو ہمارے دور میں نہیں تھی. اور وہ ایکسیس اگر وہ صحیح طرح سے استعمال کریں تو وہ ان کے لیے ایک بڑا کلیئر ایڈوانٹیج ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو جس پہ نوجوانوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے ان کا ایک ہم جلدی میں ہیں, ایز اے معاشرہ بھی جلدی میں, اور ہمارے ینگ لوگ ذرا زیادہ جلدی میں ہیں. تو ہارڈ ورک ایک جو ہے وہ ضروری ہے
اگر آپ نے لانگ ٹرم کریئر بلڈ کرنا ہے. اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. آپ نے ایک جرنی کو لے کے چلنا ہے اور پھر آپ گرو کرتے ہیں اور پھر آپ اپنی منزل کو پاتے ہیں یا اس کی طرف جاتے ہیں. تو ایک تو میں آپ کے پروگرام میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ینگ لوگ جو ہیں وہ تھوڑا صبر سے کام لیں, پیشنس سے کام لیں. ایک اچھے باس کے ساتھ, ایک اچھے مینٹور کے ساتھ اگر آپ منسلک ہو سکیں, اس سے سیکھیں. اور کیونکہ وہ تجربہ کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے, اور آپ کسی تجربہ کار ٹیم میں ہوں, کسی تجربہ کار باس کے ساتھ ہوں, تو وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے. اور آپ کو میں اپنے باسز کے بارے میں آج بھی کہہ سکتا ہوں کہ دے ٹاٹ می اباؤٹ دیز ملٹی نیشنل کمپنیز اور دی لارج آرگنائزیشنس, کہ آپ ان کو کس طرح سرو کرتے ہیں, آپ کس طرح ایک بڑے پروجیکٹ کو پروفیشنل انداز سے سر انجام دیتے ہیں, اس پہ کس طرح آپ کی انگیجمنٹس ہونی چاہیے, کس طرح آپ اپنی جاب ڈلیور کرتے ہیں, کس طرح آپ پریزنٹیشنز بناتے ہیں, کس طرح آپ کاسٹ ورکنگز کرتے ہیں, ایکسل شیٹ پہ کس طرح کام کرتے ہیں. تو چاہے آپ نے ڈگری حاصل کی ہے, سارا کچھ کیا ہے, لیکن آپ کو ایک مینٹور, ایک سینئر اگر مل جائے تو پھر آپ کو چاہیے کہ یو ہینگ ان دیئر, یو گیٹ اے سالڈ ایکسپیرینس ان این آرگنائزیشن. یہ نہیں کہ ابھی 3 مہینے ہوئے آئے ہیں اور پھر ہمیں 10,000 کی ایک اور نوکری مل گئی ہے بہتر, تو ہم کہیں اور چلے گئے ہیں اور پھر کہیں اور 2 سال بعد جب مڑ کے دیکھا تو 4 جابز ہیں ریزیومے کے اوپر, اور اب آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں آگے. تو یہ شارٹ سائٹڈنیس ہے جو آئی تھنک ہماری ینگ جنریشن کے لیے میں کہوں گا کہ وہ اس طرح کام نہیں ہوگا. فوکس کریں, اپنا کریئر بلڈ کریں, اور پلے فار دا یو مسٹ لک ایٹ اے لانگ ٹرم ہورائزن. لائف از اے لانگ ہال جرنی. تو اس میں آپ شارٹ ہال جو ہے نا اس سے کام نہیں بنے گا. آپ کو لانگ ٹرم دیکھ کے ہی آپ اپنی زندگی کے فیصلے کریں گے تو ہی آپ کامیاب ہوں گے. ایگزیکٹلی, لائف از اے ٹیسٹ میچ, آرام آپ سے اپنے کھیل رہے ہیں. That's exactly what I'm trying to say. Yes. چلیں انور بھائی, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, کافی افیکٹو تھا میرے لیے ایٹ لیسٹ جو چیزیں آپ نے مجھے بتائیں کہ یار انفلوئنسر ہوتے ہیں, نینو انفلوئنسر, میگا انفلوئنسر, کہاں کب کس سے کروانا ہے, کیا پچ کروانا ہے, ٹولز ایگزسٹ کرتے ہیں جس سے آپ فیک فالوور پکڑ سکتے ہو, تو تمام چیزیں, ایون کہ کیا اپرچونیٹی موجود ہے, آپ ایز اے کیا گرو کر سکتے ہو, لوکل مارکیٹ سے کرتے کرتے انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ جا سکتے ہو. کافی انفارمیٹیو رہی. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. انشاءاللہ ہماری آڈینس کو بھی چیزیں پسند آئیں گی. بہت شکریہ جی. تھینک یو فار ہیونگ می ان یور شو. تھینک یو.